ضلع خوشاب کے محمد نعیم یاد، جنہوں نے 5 مختلف رسم الخط میں قرآن پاک کے نسخے لکھے، وہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کے یہ 5 نسخے کس طرح لکھے۔ آئیے چلتے ہیں۔ میرا نام محمد نعیم یاد ہے، جوہر آباد ضلع خوشاب میں میری رہائش ہے۔ پڑھنے اور لکھنے لکھانے سے میری وابستگی ہے۔ درس و تدریس کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے۔ جب میں 9 کلاس میں تھا تو والد گرامی جو تھے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد میں نے خود پڑھانے کا سلسلہ بھی جاری کیا اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے اخراجات بھی خود اٹھائے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ خود بھی پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میری ایم فل اردو جو ہے وہ میں نے ابھی مکمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خطاطی اور دوسری تعلیم کا میں کافی حد تک بچوں کو تدریس کے حوالے سے سکھا سکا ہوں بچوں کو۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس نسل سے ہوں کہ جنہوں نے بچپن میں تختیاں لکھی تھیں۔ تو بچپن میں جب تختیاں لکھتے تھے تو بڑا شوق ہوتا تھا، تو وہ جب میں اسکول میں آگے بڑھتے چلے گئے تو اچھی خوش خطی کی وجہ سے مجھے کافی پذیرائی ملتی رہی۔ اسکول کالجز کے اندر بینرز اور وال چاکیں وغیرہ کرنے کا موقع ملتا رہا، تو یہ اس وقت کا یہ شوق تھا، ساتھ ساتھ اچھا لکھتے رہتے تھے۔ تو کچھ عرصہ قبل ہمارے علاقے سے جب ایک صاحب نے قرآن پاک کی میں نے دیکھا کہ انہوں نے خطاطی کی، تو میرے اندر بھی یہ جذبہ پروان چڑھا کہ کیوں نہ میں قرآن پاک کی خطاطی جو ہے وہ خود کروں۔ تو اس شوق کے پیش نظر میں نے قرآن پاک کے لکھنے کا جو ہے نا وہ جذبہ میرے اندر پیدا ہوا، اور میں نے اس کام کو شروع کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ تھا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی معلومات نہیں مل رہی تھی۔ جہاں پہ بھی جاتے تو کوئی خاص معلومات نہیں تھی کہ اس کی کس طریقے سے سیاہی کون سی استعمال ہونی ہے، قلم کون سے استعمال ہونے ہیں۔ تو ایک وقت یہ آیا کہ میں نے وہ اپنے جو صفحات میں نے پرنٹ آؤٹ کروائے تھے بارڈرز، وہ میں نے رکھ دیے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اگر نصیب میں ہوا تو ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بھی ہو جائے گا۔ سر ڈیجیٹل پرنٹنگ کا بے شک دور ہے، اور آج کا دور تو کیونکہ میں نے جب بچوں کے لیے میگزین نکالا تھا 2011 سے 2014 تک، ان دنوں میں ساری ڈیزائننگ وغیرہ خود کرتا رہا ہوں، اور ابھی میرا ساتھ ساتھ چونکہ میرا گرافک ڈیزائننگ کا بھی کام ہے، تو میں خود چونکہ گرافک ڈیزائننگ کا کام جانتا ہوں اور اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بے شک اس کا آج کل، لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم ہاتھ کے کام کا جو ہے اس کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنا حسن ہے۔ بے شک بہت سارے عربک فونٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس اس کے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو عربک فونٹس کا جو خط کے اندر ہم ہاتھ سے استعمال کرتے ہیں وہ ابھی تک اس کو کمپیوٹر اس کا لے آؤٹ نہیں بنا سکتا۔ تو یہ بلکہ اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو خط دیوانی ہے اور خط نسخ ہے، اس کے خط رقہ جو ہے، ان کو تو کمپیوٹر جو ہے وہ اب تک اس کی جو اوریجنل شیپ ہے ہاتھ سے بنتی ہے وہ اس کو کمپیوٹر ٹریس ہی نہیں کر سکتا۔ جب کرونا آیا تو میں نے جو شروع کے اندر بچپن میں چونکہ شوق تھا خطاطی کا، فارغ اوقات میں مختلف فریمز وغیرہ بناتا رہتا تھا، تو اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں خطاطی کے حوالے سے کچھ جو ہے فریمز کا، چونکہ بہت زیادہ کاسٹلی کام تھا، فریمز کافی کاسٹلی تھے، تو پھر میں نے اس کو ایک البم کی شکل میں نور القلم کے عنوان سے میں نے 2 البم تیار کیے۔ اس میں میرے 300 کے قریب خطاطی کے نمونہ جات تھے، جن کو میں مختلف خطاطوں کی دیکھ کے ان کی میں پریکٹس بھی کرتا رہتا، اور ان کو دیکھ کے میں یعنی کہ وہ میرے 2 البم تیار ہوئے۔ اسی دوران میرے ذہن میں پھر یہ آیا کہ کیوں نہ میں قرآن پاک کو کسی ایک نئے اور خوبصورت انداز میں جو ہے وہ لکھوں۔ تو پہلا قرآن پاک کا قلمی نسخہ جو ہے وہ میں نے خط ثلث کے اندر شروع کیا، جو کہ عالم اسلام میں خط ثلث میں قرآن پاک پہ کام نہیں ہوا تھا، اور خط ثلث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ الخطات، یعنی کہ تمام ایسا خط ہے جس کے اوپر اگر آپ کو عبور حاصل ہو جاتا ہے تو آپ کو باقی تمام خطوں کے اوپر بھی عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پہلا قرآن پاک 75 دنوں میں 10 محرم الحرام 1441 ہجری میں میرا پہلا نسخہ خط ثلث کے اندر مکمل ہوا۔ جب میرا پہلا نسخہ مکمل ہوا تو دل میں یہ جو خواہش تھی جو کہ میری پوری ہو چکی تھی، لیکن ایک طرف یہ خواہش پوری ہوئی، دوسری طرف قرآن پاک لکھنے کا جو عشق تھا وہ مزید بڑھتا چلا گیا۔
تو پھر میں نے کچھ ہی عرصے بعد دوسرا قرآن پاک کا کلمی نسخہ شروع کیا جو کہ خط دیوانی میں نے لکھا۔ خط دیوانی میں لبنان کے ایک بزرگ خطاط ہیں، انہوں نے اس سے پہلے ایک نسخہ 1.5 سال کے عرصے میں مکمل کیا تھا، تو میں نے 50 دنوں کے اندر خط دیوانی میں اندر اپنا دوسرا کلمی نسخہ مکمل کیا، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ عالم اسلام میں خط ثلث میں، کیونکہ میں پہلا خطاط تھا جس نے قرآن پاک لکھا، خط دیوانی میں دوسرا بندہ تھا جس نے خط دیوانی میں قرآن پاک لکھا۔ تیسرا نسخہ جو تھا میں نے خط نسخ کے اندر، جو مصحف مدینہ جو مسجد نبوی شریف کے اندر قرآن پاک رکھے جاتے ہیں، اس خط نسخ کے اندر میں نے مصحف مدینہ کی طرز پہ تیسرا کلمی نسخہ صرف 50 دن کے اندر مکمل کیا۔ اس کے بعد میں نے پاکستان کا جو قومی خط ہے جسے خط نستعلیق کہا جاتا ہے، اس کے اندر میں نے چوتھا کلمی نسخہ شروع کیا جو بفضل خدا 45 دن کے اندر میں نے مکمل کیا۔ اس کے بعد ابھی حال ہی میں نے خط رقہ کے اندر اپنا 5واں کلمی نسخہ جو ہے وہ شروع کیا، جو 50 دن کے اندر وہ بھی مکمل ہوا، اور یوں 270 دنوں کے اندر میرے 5 کلمی نسخے جو ہے وہ مکمل ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اب تک کسی بھی خطاط نے مختلف رسم الخط کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ تحریر نہیں کیے تھے، تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے 5 کلمی نسخے جو ہیں مختلف رسم الخط کے اندر مکمل کیے ہیں۔ جب میں نے اپنا قرآن پاک والا خطاطی کا کام کیا تو میں نے اس کام کو آگے پہنچانے کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ رابطہ کیا۔ میری یہ بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ میرے یہ کلمی نسخے کسی طرح عرب کنٹریز کے اندر پہنچیں، وہاں تک میرا یہ کام پہنچے، لیکن یہ تھا کہ میں نے سعودی ایمبیسی کو بھی خط لکھا لیکن مجھے وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایران ایمبیسی، فرنگ ایران، وہاں پہ بھی خط لکھا، مجھے وہاں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ صدر پاکستان صاحب کو بھی میں نے خط لکھا۔ میری یہ نہیں کہ بڑی خواہش تھی کہ یہ جو میرا کام ہے یہ ان ممالک تک پہنچے، خاص طور پہ مکہ اور مدینہ کے اندر جو نمائش ہوتی ہے وہاں پہ رکھے جاتے۔ اس کے لیے میں نے آرٹس کونسل کے ساتھ بھی رابطہ کیا، تو مجھے کسی طرف سے بھی خاطر خواہ جو ہے نا وہ رسپانس نہیں آیا، تو نہ ہی مجھے کسی نے کسی قسم کی جو ہے اس طرح کی معاونت کے حوالے سے آفر کی ہے۔ میرا چونکہ جتنے بھی کلمی نسخے ہیں اس کے اندر میں نے کسی بھی فرد کی کسی قسم کی مالی معاونت نہ لی ہے، نہ میں نے کبھی لینے کی کوشش کی ہے۔ میرا ذاتی خواہش ہے اور میں اپنی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے کام کو اس کے اندر ایک ایک روپیہ جو ہے وہ میرا اپنا ذاتی ہی استعمال ہو۔ اس میں قرآن پاک چونکہ میں نے کسی سے یہ کام سیکھا نہیں تھا، ایک شوق تھا، خود پریکٹس کرتا رہتا تھا، اور کوئی تربیت کرنے والا بھی نہیں تھا، تو اس میں چونکہ یہ سب کچھ میں اگر اب دیکھتا ہوں تو یہ قرآن پاک کا ہی فیض تھا، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ جو میں نے اس کام کو تکمیل کی۔ تو اس کے لکھنے کے دوران ظاہر ہے ایک باوضو رہنا سب سے بڑی، اور میرے ابھی جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا جلدی کیسے لکھ لیا، اتنا جلدی ممکن ہی نہیں ہے، کتنے ٹائم دیا ہوگا، سارا دن بھی نہیں میں بیٹھا رہتا تھا، تو اس کے لیے میرا جو وقت تھا وہ تہجد کا ٹائم ہوتا تھا، صبح کے ٹائم اٹھنا، وہ چونکہ وقت ایسا تھا کہ خاموشی ہوتی تھی ہر طرف، اور آپ کی ذات ہوتی ہے اور ایک اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہوتی تھی، تو وہ وقت چونکہ اس میں ایک خاص برکت بھی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کے اندر بھی جو تلاوت کا حکم ملا، قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے حکم کیا کہ قرآن کو اس وقت کے اندر یعنی کہ اس کی جو فرشتوں کا اترنے کا، اس کو سننے کا جو ہے وہ ہے حکم دیا گیا کہ اس وقت وہ اس کی تلاوت جو ہے اس کا حکم بھی دیا گیا قرآن پاک میں، تو میں نے وہ وقت جو ہے نا وہ مقرر کیا لکھنے کے لیے، تو یہ اس کی برکت تھی۔ پھر لکھتے وقت یہ ہوتا تھا کہ کئی دفعہ 3 سے 4 گھنٹے اگر میں بیٹھا ہوں تو ہاتھ شل ہو جاتے تھے کیونکہ قلم کے اوپر زور لگتا تھا، تو وہ ساتھ درود شریف کا ورد جاری رہتا تھا، بس یہ درود شریف کی برکت تھی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا تھا۔ پھر جب لکھ لیتا تھا تو ظاہر خاص طور پہ چونکہ میرا خط تبدیل تھا، تو جو میں پیٹرن تھا وہ ہر پارے کو آخری لائن تک مکمل کرنا، یہ میرے لیے ایک چیلنج ہوتا تھا، اور یہ مشکل ترین مرحلہ میرے لیے ہوتا تھا کہ پارے کو جب اختتام تک کیسے پہنچانا ہے، تو وہ پھر جب مکمل ہوتا تھا تو ایک عجیب طمانینت اور وہ ایک ایسا سکون کے لمحے ہوتے ہیں میرے خیال میں جن کو ہم لفظوں کا پہناوا دے نہیں سکتے۔ اچھا، جب قرآن پاک جب ہم چونکہ میں حفظ بھی میں نے کیا ہوا ہے تو مجھے وہ سنانے کا وہ ٹیسٹ تھا کہ جب ہم آخری دن سورۃ ناس پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس وقت ایک احساسات ہوتے تھے کہ وہ الحم سے شروع کیا تھا آج وہ ناس تک پہنچ گئے، تو لکھنے کے اندر بھی یہی مرحلہ تھا کیونکہ میرا 7-8 سال کی میرا سفر تھا، میں نے اس کے لیے اسٹرگل کی،
تو جب میرا پہلا کلمی نسخہ مکمل ہوا تو اس دن 10 محرم الحرام تھی، تہجد کا وقت تھا. تو اس وقت ایک خاص خوشی تھی، طمانینت تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ ایک سفر جو تھا مکمل ہوا. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جب دوسرا نسخہ شروع کیا، پھر تیسرا، پھر جب مکمل ہوتا تھا تو اس وقت یہ خوشی ہوتی تھی کہ اللہ ان کی کیسے شروع کیا. اور یہ قرآن کا اتنا بڑا معجزہ تھا کہ میں اگر الحمد سے شروع کیا ہے تو مجھے کسی خط میں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ لفظ کیسے لکھا جاتا ہے. تو یہ سب اس کی برکات تھیں قرآن پاک کی جو میں نے محسوس کی اس کے اندر اور دیکھی. بلکہ اس وقت جو عربی کے مستعمل 6 خط عربی رسم الخط میں مانے جاتے ہیں، جس میں خط دیوانی ہے، خط رقہ ہے، خط ثلث ہے، خط نستعلیق ہے، اس کے ساتھ ساتھ خط کوفی ہے. تو میں 5 کلمی نسخے جو ہیں میرے وہ خط دیوانی، خط ثلث، خط رقہ، خط نستعلیق میں مکمل کر چکا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی خط کوفی ہے لیکن اس کی شیپ جو ہے وہ خط نسخ کی مانند ہے. تو ابھی میرا جو دل ہے کہ وہ میں 6واں نسخہ جو ہے وہ خط نسخ جو پاکستان کے اندر رسم ہندی جس کو نسخ کہا جاتا ہے اس میں لکھ کے اس کی یعنی کہ اشاعت بھی کروا سکوں تاکہ وہ میں تقسیم کر سکوں اس کو. 2007 سے میری ادب سے بھی بڑی گہری وابستگی ہے. میں نے کالم نگاری کے ساتھ سفر شروع کیا تھا اور 2009 میں جب میں انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا تو میری پہلی نثر کی اردو کے اندر کتاب آؤ پیار کے دیپ جلائیں پھر شائع ہوئی. اس کے بعد میں نے ضلع خوشاب سے پاکستان سے بننے سے لے کے اب تک پہلا واحد بچوں کا میگزین میں نے نکالا. 3 سال جو میں نے مد نظر کے نام سے یہاں سے شائع کیا جو 2011 سے 2014 تک متواتر شائع ہوتا رہا. اس کے بعد میرا اب تک 15 افسانوی مجموعے اردو، انگریزی اور پنجابی تینوں زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرے کئی جو ہیں تحریریں اور تنقیدی مضامین جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان کے ادبی جریدوں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ادبی جریدوں کے اندر شائع ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے شائع ہونے والا UGC اپرووڈ میگزین سالس کا میں مسلسل 5 سال سے سر ورک ڈیزائن کر رہا ہوں. اس کے علاوہ تقریباً 500 سے زائد کتابوں کے میں سر ورک تیار کر چکا ہوں. اور میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ اس وقت جن ادبی کتابوں کو بھارت کے اندر سرکاری ایوارڈز مل چکے ہیں ان کی کئی کتابوں کے سر ورک میں نے ڈیزائن کیے ہیں. میری کتابوں پہ جو ہے حوالے سے میری تقریباً تمام کتابوں کو پاکستان کے اندر جتنی بھی پرائیویٹ ادارے ہیں جو ادبی تنظیمیں ہیں جو لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈز پروگرام کا اہتمام کرتی ہیں اس میں میری کافی کتابوں کو جو ہے وہ پذیرائی مل چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری پنجابی کتاب جو ہے اس کا جو ابھی تیسرا مجموعہ گونگے اکھر چھپی ہے اس کو ابھی ریسنٹلی گجراوالا کے اندر کیش پرائز اور پہلے انعام پہ حقدار ہوئی ہے اور وہ اس کا پنجابی کے اندر گرمکھی کے اندر وہ بھارت سے ابھی شائع بھی ہو رہی ہے. میری درینہ خواہش ہے کہ چونکہ میرا یہ کام عربی رسم الخط کے اندر ہے اور میری بڑی خواہش ہے کہ میرا یہ جو کام ہے قرآن پاک کا کام ہے یہ عرب ممالک کے اندر وہاں پہ اس کی نمائش ہو، وہاں تک یہ پہنچے. اور اس کے پیچھے بھی میرا جو اصل محرک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو تاریک کونوں میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں نہ صرف میرا بلکہ میرے ملک پاکستان کا نام وہاں پہ روشن ہو کہ وہاں پہ جا کے جب یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے اندر ایک تاریک کونوں میں بیٹھ کے ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس کا کام کی باقاعدہ رونمائی ہو اس کے اندر وہاں پہ یہ رکھے جائیں. اگر کوئی ادارہ وہاں پہ رکھنا چاہے تو میری اس سے بڑی میری خوش قسمتی نہیں ہوگی کہ اگر مکہ اور مدینہ کی لائبریریز کے اندر یہ نسخے پڑھیں اور پاکستان کی نمائندگی وہاں پہ ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ.